بسم اللہ الرحمن الرحیم شافی مردانہ کمزوری کا پائیدار غذائی علاج پارٹ 7 یا حصہ ہفتم 7واں حصہ۔ گزشتہ زمانوں میں مردانہ کمزوری کا علاج غذا سے کیا جاتا تھا، گو وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا، تاہم وہی پائیدار اور دیر پا علاج ہوا کرتا تھا۔ مگر آج کل ایسی کیمیائی اور خطرناک ادویات مارکیٹ میں آ گئی ہیں جو منٹوں میں اثر تو دکھاتی ہیں، مگر ان کا اثر صرف چند گھنٹوں تک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے بھی حالت بدتر ہو جاتی ہے، اور دن بدن انسان کی اپنی اصلی طاقت کی بجائے ایک مصنوعی طاقت آتی ہے اور ہمیشہ درجہ بدرجہ پہلے سے حالت کو ابتر بناتی رہتی ہے اور بالآخر بالکل ناکارہ کر دیتی ہے۔ نیز ان ادویات کے اثرات قلب، جگر اور گردوں پر نہایت خطرناک نوعیت کے پڑتے ہیں۔ کئی لوگ دل کا دورہ پڑنے سے اور دیگر خطرناک امراض میں مبتلا ہونے سے راہی ملک عدم ہو جاتے ہیں۔ گھریلو غذائی اشیاء میں قدرتی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون، وٹامن و معدنیات پائی جاتی ہیں جو نقصانات اور مضرات سے پاک ہوتی ہیں۔ ان سے خوشیاں اور ان کے افعال، نیز مادہ منویہ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ منی کے جرثومے یعنی کرم ہائے منی یا جن کو سپرمیٹوزوا کہا جاتا ہے بہتر اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں، نیز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تازہ کھجور اور دودھ کی قوت باہ کے لیے حیرت انگیز افادیت۔ تازہ کھجور 11 عدد یا چھوارے 7 عدد دودھ کے ہمراہ 40 روز تک کھانے سے بے پناہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ چھوارے ہوں تو ان کو 1 کلو دودھ میں بھگو کر بعد ازاں خوب ابالیں۔ حسب مزاج و طبیعت و موسم دودھ کو نیم گرم یا ٹھنڈا کر کے چھواروں کے ہمراہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا نسخہ یعنی دال ماش اور دودھ۔ ماش کی دال دھلی ہوئی حسب ضرورت لے کر رات کو دودھ میں بھگو کر رکھیں، صبح کو اس میں اور دودھ شامل کر کے کھیر پکائیں۔ 2 ہفتہ صحبت سے پرہیز کریں اور اس دوائی کا حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ یہ جو دال ماش والا نسخہ ہے یہ بھی کم از کم 40 روز تک استعمال کرنا چاہیے۔ حلوائے ماش۔ ماش کا آٹا 1 کلو لے کر 3 کلو دودھ میں پکائیں۔ جب دودھ جذب ہو جائے تو دیسی گھی اور چینی، میوہ جات اور مغز بادام وغیرہ ملا کر حسب ضرورت حلوہ تیار کریں۔ حسب خواہش اس میں یہ چیزیں کم و بیش ڈالی جا سکتی ہیں اور حلوہ تیار کریں اور اس کو مسلسل 40 روز تک استعمال کریں۔ یہ حلوہ بھی مادہ منویہ کو پیدا کرتا، گاڑھا کرتا اور قوت باہ کو انتہائی طور پر طاقت دیتا ہے۔